اذان کی تاریخ۔ سوال: آج کل ہم اذان کے لیے جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں ان کا انتخاب کیسے ہوا؟ یہ الفاظ معراج کے بعد منتخب ہوئے تھے یا معراج سے پہلے؟ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں معراج کے موقع پر یہی آج کی رائج اذان دی تھی جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی؟ جواب صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی مشروعیت ہجرت مدینہ کے بعد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلمان ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو وہاں وہ نمازوں کے اوقات کا اندازہ لگا کر اکٹھا ہوتے تھے، اذان نہیں دی جاتی تھی۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا، کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ناقوس بجایا جائے جس طرح نصارہ کرتے ہیں، کسی نے کہا شنکھ بجایا جائے جس طرح یہود کرتے ہیں۔ صحیح بخاری 604۔ کسی نے مشورہ دیا کہ نماز کے وقت جھنڈا بلند کیا جائے، اسے دیکھ کر لوگوں کو علم ہو جائے گا۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ پسند نہیں آیا۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، باب اذان 607۔ صحابہ اسی غور و فکر میں تھے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب میں پوری اذان سنی۔ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر انہوں نے اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان سکھا دیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ اذان کے یہی کلمات انہیں بھی خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق کی اور انہیں سچا خواب قرار دیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کی مشروعیت ہجرت سے قبل مکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھا دی گئی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی، لیکن حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وَالْحَقُّ إِنَّهُ لَا يَنْصَحُ شَيْءٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأَحَادِيثِ۔ ان احادیث میں سے کوئی صحیح نہیں ہے۔ فتح الباری۔ علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے قطعیت سے کہا ہے کہ مکہ میں نماز کی فرضیت کے وقت سے مدینہ ہجرت کرنے اور وہاں اذان کے بارے میں مشورہ کرنے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان کے نماز ادا کرتے تھے۔ فتح الباری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مرسلات۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں۔ یعنی اس دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو فائدہ پہنچاتی اور اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آندھی طوفان بن کر انسانوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں، وہ نیک لوگوں کے لیے خوشخبری اور برے لوگوں کے لیے ڈرانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ اس لیے پہلی 3 آیتوں میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے اور دوسری 3 آیتوں میں فرشتوں کی۔ پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یعنی نیک لوگوں کو اس کلام سے، اس قرآن کے ذریعے گناہوں سے معافی کی دعوت دی جاتی ہے اور برے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ پھر جب ستارے مات پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ ڈھونڈ ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے جس میں تمام پیغمبر جمع ہو کر اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہاں وہی وقت مراد لیا گیا ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ۔ اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے۔